تو میرے بھائی بہنوں، یہاں وہ سرخ روح ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلا گیا۔ تو کچھ وقت نکالا کرو، اب قرآن پڑھو، کچھ وقت نکالو اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے۔ اس میں سے ایک تو فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز سارے دنیا کے امیر، غریب، مالدار، فقیر، چھوٹے بڑے سب پر ہے۔ اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جائے تو نہیں، اب نہیں ٹل سکتی، نماز نہیں ٹل سکتی، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی ہے، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاک درندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی، کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہوں نے اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی، وہ مصروفیت تھی نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکی۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے۔ آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے۔ معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو، موت سے پہلے پہلے غفلت سے نکل آئے تو سستا سودا ہے، غفلت میں چلے گئے تو مرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان، موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمان لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی نہیں، یہ نہیں چھوٹ سکتی۔ تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ روکو۔ تو شمر نے کہا کہ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں رکے گی۔ تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک، اللہ کے حوالے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، پھر نماز نہیں چھوٹے گی، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے۔ آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی۔ اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے۔ اور جی ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی۔ تو بھائیو، یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی۔ میں کہا سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتار، سجدہ دیا جائے۔ کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو؟ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کی آہ و بکا ہوگی، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی۔ اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے، عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے۔ تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں، باقی سب میں گنجائش، یعنی لیٹ کیا جا سکتا، چھوڑنے کی تو اس میں کوئی نہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com